قیامت کی علامتوں اور اس کی نشانیوں کی وجہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیبنا پیغمبر نے قیامت کی کچھ علامتیں اور نشانیاں بتائی ہیں اور سچ ہوتی جا رہی ہیں، اور کیوں نہ ہو چونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور رب کا فرمان ایک بال برابر دائیں بائیں اوپر نیچے ہو نہیں سکتا ہے۔ قیامت کی زیادہ تر نشانیاں اور علامتیں ظاہر ہو چکی ہے، قیامت بہت ہی قریب ہے۔ قیامت کی علامتوں میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وقت میں برکت کا نہ ہونا، وقت بے برکتی کا شکار ہو جائے گا، جس کا ہمیں اور آپ کو احساس ہے اور اچھی طریقے سے احساس ہے کہ ہر آنے والے دن کے لیے آج ہم لوگ منصوبہ بناتے ہیں، آنے والا دن آتا اور گزر جاتا ہے اور کام وہیں کا وہیں پڑا رہتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ کیسے وقت گزر گیا یار، بولتے نا کیسے وقت گزر گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ وقت سے برکت ختم ہو جائے گی تو پھر اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب ہم محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ ہمیں کثرت سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، رب تبارک و تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنا چاہیے، یہاں تک کہ سال مہینہ کی طرح مہینہ، ہفتہ کی طرح ہفتہ، دن کی طرح گزرے گا، اور دن تو بس آیا اور گیا، یوں محسوس ہو رہا ہے نا۔ آج صبح ہوئی، آدھا دن تمام، آدھا دن کیا، ظہر کے بعد سے سمجھے کہ دن تو لڑک کے چل جاتا ہے، ڈوب جایا کرتا ہے سورج۔ تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، کثرت سے توبہ کریں اور رب تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ایک علامت یہ بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ درندے جانور آدمی سے بات کریں گے۔ درندے کسے کہتے ہیں؟ پھاڑ کھانے والے جانور کو درندہ کہتے ہیں، پھاڑ کھانے والا جانور وہ درندہ کہتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہے۔ یہ آج درندے، پھاڑ کھانے والے جانور انسان سے باتیں کرتے ہیں، آج یہ بھی علامت تقریباً ظاہر ہو چکی ہے۔ پھر سورج پچھم سے نکلے گا، جس دن سورج پچھم سے نکلے گا، اب کہاں سے نکلتا ہے؟ پورب سے نکلتا ہے، ہر دن کی کبھی کبھی، ہر دن، جی ہر دن نکلتا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ پچھم سے سورج نکلے گا، جس دن پچھم سے سورج نکل گیا توبہ کا دروازہ بند۔ آج غنیمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، توبہ کی تاکید فرمائی ہے پروردگار عالم نے، تو کثرت سے توبہ کریں۔ آئیے ہم سبھی مل کر ایک مرتبہ توبہ فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن توبہ کرنے پر تاکید کر رہا ہے، خالق کائنات۔ ذرا غور کیجئے کہ جس کی نگاہ قدرت سے ہمارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے، ہمارا کوئی کردار پوشیدہ نہیں ہے، ہماری صبح و شام ہمارا پروردگار جانتا ہے، ہمارا اجالا بھی جانتا ہے، ہماری تاریکی بھی جانتا ہے ہمارا پروردگار۔ پھر وہی پروردگار ہماری اور آپ کی بہتری کے لیے توبہ کی تاکید فرماتا ہے، پھر فضیلت بھی بیان فرماتا ہے، شوق بھی دلایا کرتا ہے۔ توبہ کرنے پر جو کرامتیں اور شرافتیں ملتی ہیں وہ سب کچھ بیان کرتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب کچھ جانتا ہے اور قادر مطلق ہے، اسی کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اب وہی اپنے بندوں کو یہ راستہ بتا رہا ہے کہ میرے بندو اگر تم یہ راستہ اختیار کرو گے نا تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے، تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ بتاؤ اس پہلو سے سوچو کہ
کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم کتنا بڑا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے بھی، حساب اسی کی بارگاہ میں دینا ہے، نافرمانی ہم اسی کی کر رہے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، پھر وہی پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم گنہگاروں کو، ہم خطا کاروں کو کل کی کٹھنائیوں سے بچنے کا راستہ ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ کرم کا حصہ نہیں تو کیا ہے، یہ رحمت کا حصہ ہے نہیں تو کیا ہے یہ جی، کہ جس کی پکڑ میں سب کچھ ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتے، اسی کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے نا، سب کچھ اسی کا ہے، پھر وہی پروردگار ہمیں کل کی دشواریوں سے بچنے کے لیے، کل کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے راستہ عطا فرماتا ہے۔ جو پروردگار حساب لے گا وہی کہتا ہے کہ تم توبہ کرو، خلوص سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اتنا بڑا کریم ہے، پھر اس پروردگار کے ذکر سے ہم نہ جڑیں، بندہ اس پروردگار کے ذکر سے اپنے وجود کو، اپنی زندگی کے لمحات کو نہ جوڑے، یہ کتنی بڑی محروم ہے۔ ایک لمحہ کے لیے سوچنا ہو کتنا بڑا کریم ہے پروردگار عالم، بچنے کا راستہ بتا رہا ہے وہ، اور ایسا بچنے کا راستہ بتا رہا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ خلوص و محبت کے ساتھ، یعنی واقعی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے رب قدیر و جبار کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب کمن لا ذنب لہ، جو مخلص توبہ کرنے والا ہوتا ہے نا، جس غلطی کا آپ نے اعتراف کیا اور پکا عزم اور ارادہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا اب ویسی غلطی کبھی نہیں کروں گا، ایک دم دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا گویا کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجیے، یہ کرم کا حصہ نہیں تو کیا ہے، یہ پروردگار اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہے کہ نہیں ہے یہ۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، یہ حدیث پاک یہ بھی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ گنہگار بندہ بڑا پسند ہے، بندہ ہے گنہگار ہے لیکن رب کو پسند ہے، وہ گنہگار بندہ بہت پسند ہے۔ کون گنہگار بندہ؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے غلطی ہو جاتی ہے اور پھر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جب معافی مانگتا ہے تو وہ گناہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، گناہ بھی کر رہے ہیں، بتائیے رب تبارک و تعالیٰ کے کرم کا حصہ، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ غور کیجیے، ہم لوگ کتنے ناہنجار ہیں، ہم لوگ کتنے کم ظرف ہیں، ایسا پروردگار، ایسا کریم پروردگار جن کا پتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے ہماری اور آپ کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ایسا پیغمبر دیا جو تمام پیغمبروں کا سردار ہے، ایسا پیغمبر دیا کہ ہم سے آپ سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی جوڑی، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ماں کی ہوتی ہے، پھر باپ کی ہوتی ہے، ماں باپ سے کئی گنا رحمتیں فرمانے والا رسول ہمیں عطا فرمایا۔ ذرا غور کرنا کہ ماں باپ کے احسانات کتنے ہیں آپ پہ، ہم پہ، ماں باپ کی خدمتیں کتنی ہیں، ماں باپ کا کتنا کرم ہے۔ ایک ماں باپ اپنے بچے کو صحت مند دیکھنے کے لیے، اپنے بچے کو اطمینان اپنے بچوں کو مطمئن دیکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو پرسکون سکون والی زندگی دیکھنے کے لیے ایک ماں، ایک باپ اپنے وجود کو کتنی تکلیف میں ڈالتا ہے، دھوپ کی تمازت ایک باپ برداشت کرتا ہے اولاد کے لیے۔ دنیا سو رہی ہوتی ہے، ایک باپ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، دنیا سو رہی ہوتی ہے، ایک باپ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے رات کی تاریکی میں جب سونا چاہیے وہ جا کے میل کل کارخانے میں کام کیا کرتا ہے۔ یہ تو ماں کے باپ کے احسانات ہیں، یہ باپ کی خدمتیں ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور باپ سے کہیں زیادہ
75 گنا زیادہ خدمتیں اور احسانات ماں کی اولاد پر ہیں، اور اس ماں باپ سے کہیں زیادہ مہربان ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے اور آپ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب کریم اللہ نے ہمیں رہنما عطا فرمایا، وہ کریم جو کتاب عطا فرمایا پروردگار عالم نے ہماری اور آپ کی زندگی کی بہتری کے لیے، وہ بے مثال کتاب بھی اپنے اندر بے پناہ کرم رکھتا ہے، بے پناہ کرم کہ قرآن مقدس ایک مومن صرف محبت سے دیکھ لیتا ہے نا، قرآن کی تختی رکھی ہے، خالی ایسے دیکھ لیتا ہے، اس دیکھنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا چاہیے آپ کو؟ کیا چاہیے؟ جو پروردگار سب کچھ جانتا ہے، وہی پروردگار سختیوں سے بچنے کے لیے راستہ بتا رہا ہے، دشواریوں سے بچنے کے لیے راستہ بتاتا ہے، اس پر بھی ہم بندے رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے نہ جڑیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ کئی لوگ تو اس دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر وہ جہنم رسید ہو گئے۔ آنے والے وقت میں بھی کئی لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جبکہ سچ اور حق یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی صبح قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ آخری پیغمبر، نبیوں کے خاتم، مہر لگ گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر۔ جب آقا جب تشریف لائے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ قرآن نے بھی فرمایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب سے صبح قیامت تک جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دجال، اس کو کانا دجال کہتے ہیں، ایک آنکھ نہیں ہوگی اس کی۔ دجال یہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور خدائی کا دعویٰ کرے گا وہ، یعنی وہ بتائے گا مخلوقات الہی کو کہ ہم خدا ہیں، معاذ اللہ۔ بہت پریشانیاں بھی آنے والی ہیں ابھی، اور یہ ساری پریشانیاں اہل ایمان کے لیے ہیں، اور یہی آزمائش ہے۔ اس میں کھرا اتر گیا اگر تو پھر اللہ کی رحمت ہے، الحمدللہ۔ کھرا اترنا اس کا مطلب مومن سے آزمائش ہوگی نا، آزمائش تو مومن کی ہوگی، ہونی چاہیے۔ تو کل کی بہتری اگر چاہتے ہیں تو آج کی دشواریوں سے مایوس مت ہوئیے گا، آج کی پریشانیوں سے مایوس مت ہو جائیے گا۔ اجالا جدھر جا رہا ہے ادھر نہیں جانا ہے، دنیا جو مزاج دے رہی ہے ادھر نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مستقل قانون عطا فرمایا ہے، جو قانون آج تک محفوظ ہے اور صبح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ صبح قیامت، یعنی جو قیامت قریب ہوتی جائے گی، بہکانے والے کئی شکلوں میں آپ کے معاشرے میں آئیں گے، آپ کے آس پاس آئیں گے، آپ کے ذہن و فکر میں ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک کوششیں کریں گے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو پھر کبھی تم گمراہ نہ ہوگے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، عظیم تر ہے، وہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قرآن مقدس۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمسکوا بہ، اسے مضبوطی سے تھامے رہو، قرآن مضبوطی سے تھامے رہو، چونکہ مسلم ہی کی شکل میں، رہنما کی شکل میں، رہبر کی شکل میں تمہارے ایمان لوٹنے کے لیے آئیں گے، تمہارے اعمال لوٹنے کے لیے آئیں گے، تمہارے ایمان اور اعمال لوٹنے کے لیے آئیں گے۔ دیکھیں قیامت کی نشانی اس طرح ظاہر ہوتی ہے، چاہے کہ وہ عالم ہوں شکلاً، پیر ہوں شکلاً، ہے نا، جو خود نماز نہیں پڑھتا ہے، جو خود دین نہیں جانتا ہے، جی باتیں جنت کی کرتا ہے، جو دین نہیں جانتا ہے، دین پر عمل نہیں۔ اب بتاؤ قرآن میں قرآن نے مومن پر نماز فرض قرار دیا، اللہ نے مومن پر نماز فرض قرار دیا ہے، اور کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ کے فرض کو توڑنے والا ہے نا، چھوڑنے والا ہے نا، تو جب خدا کے فرض کو چھوڑتا ہے وہ خود خدا کے غضب کا حقدار ہے،
وہ خدا کے غضب کا حقدار ہے۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ، بتاؤ رب فرماتا ہے کہ تم پر نماز فرض ہے، اور یہ کہتا ہے پیر کی شکل میں، حضرت کی شکل میں یہ کہتا ہے کہ نماز کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ۔ بتاؤ یہ بھی دکھنے میں مسلمان لگتا ہے نا؟ ارے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور خود نماز پڑھتا بھی نہیں ہے اور مریدین کو نماز سے دور رکھتا ہے، دین نہیں جانتا ہے، دین نہیں بتاتا ہے، بتاؤ وہ تو مسلمان ہی کی شکل میں آتا ہے نا۔ اس لیے اللہ پاک نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرما دیا ہے کہ یہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ تم یہ مت دیکھو کہ کون بشارت دے رہا ہے، کون خوشخبری دے رہا ہے، تم یہ دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جب قرآن نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ملے تم صحت مند ہو، کسی طرح کوئی عذر شرعی نہ ہو، روزہ رکھو، اب دنیا کے کسی ڈائریکٹر کی بات نہیں سننا ہے، دنیا کے کسی رہبر کی بات نہیں سننا ہے، چونکہ ہم رب کے بندے ہیں۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، ہم پر رب کی بات ماننا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، نہ کہ ان کی بات ماننا۔ اب بتائیے جو لوگ ایسے شیطان کے چیلوں کو پیر مانتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جہاں حضرت جائیں گے وہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ارے جہاں حضرت جائیں گے وہیں نہ جائیں گے۔ یہاں کا مسئلہ یہ ہے، دنیا کا مسئلہ، کہ سر کرتا ہے۔ جب کوئی لیڈر پکڑا جاتا ہے نا جرم ہے اور چاروں طرف سے گھر جاتا ہے، تو آس پاس میں جتنے چیلا ہیں نا سب علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، سب بھاگ جاتے ہیں دوسری جگہ۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ کسی بھائی کے ہاتھ میں اگر ہتھ کڑی لگ جائے، اس کے آس پاس جتنے تکرم بازی کرنے والے ہوا کرتے ہیں وہ محلے میں دکھتے ہیں کیا؟ وہ آؤٹ آف ایریا ہو جاتے نا۔ لیکن وہاں کا معاملہ ہے کہ بھاگے گا کہاں؟ وہاں تو جہاں حضرت وہاں چیلے چپاٹے، جہاں پیر صاحب وہاں مریدین۔ جب پیر صاحب جہنم میں ٹھونسے جائیں گے تو یہ چیلے چپاٹے، یہ مریدین کیا آؤٹ آف ایریا ہو جائیں گے کیا؟ وہاں کوئی صورت ہے کیا؟ نہیں نا۔ یہاں آؤٹ آف ایریا ہو جاتے ہیں، چھوڑ دے گا، ٹیٹاگڑھ چھوڑ دے گا، ٹیٹاگڑھ چھوڑ دے گا، کہیں دوسری جگہ بسیرا ڈال دے گا وہ۔ لیکن وہاں رب کی پکڑ سے کون بچ پائے گا؟ ارے جہاں جائے گا وہ تو رب کی ملکیت ہوگی نا، اور رب چاہے گا تب تو۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کا ارادہ، رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت تو وہاں کے لیے ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں سے 4 چیز کا حساب اللہ لے گا، جب تک یہ 4 چیزوں کا حساب بندہ نہیں دے گا، بال برابر پاؤں آگے یا پیچھے نہیں ہٹے گا، بال برابر جہاں ہے تو ہے۔ آگ برس رہی ہے، زمین تانبے کی ہے، سوائے نیزے پر آج سورج اتر آیا ہے۔ گناہوں اور جرم کی وجہ سے کسی کا پسینہ ٹخنے، کسی کا گھٹنا، کمر، کسی کا سینہ، کسی کا گردن تک، کسی کا ناک تک، کوئی ڈوب رہا ہوگا، 1 انچ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوگی، تو وہاں کوئی اپنے پیر صاحب ایسے ڈھونگیوں سے بچ کے بھاگ جائے گا کیا؟ اس لیے میرے بھائی، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی تاکید کیوں فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان ہی کی، رہنما کی، عالم کی، پیر کی شکل میں گمراہ کرنے والے لوگ معاشرے میں آئیں گے، گمراہ کریں گے، تو رب نے فرمایا تمسکو، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تمسکو بھی، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو، اس لیے کہ قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے، قرآن نفع کا سر چشمہ ہے، نفع بخشنے والا ہے، نفع دینے والا ہے۔ اس لیے ہمیں آزو بازو نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں حضرت فرمائے ہیں۔ اگر حضرت قرآن و سنت کے مطابق فرما رہے ہیں تب تو الحمدللہ، اگر قرآن و سنت کے خلاف کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں اور کہتے نہیں بھی ہیں، اگر قرآن و سنت کے خلاف اگر کرتے ہیں تو وہ حضرت نہیں ہے، وہ حضرت نہیں ہے، وہ جس کو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں، اور یہ سب جتنا جھمالہ جتنا ہے نا وہ سنی کے نام پہ ہے، سب جھمالہ سنی کے نام پہ، چونکہ خدا پرستی ہمیں مصطفیٰ کریم کے صدقے ملی ہے کہ ہم خدا پرست بن جائیں، اللہ کے پجاری بن جائیں، اللہ کی عبادت گزار بندہ ہم بنیں۔ ہم کیا بن گئے ہیں؟ آج
پیر پرست حضرت بول رہا ہے، حضرت نے جو کہہ دیا، حضرت دین ہے، حضرت قرآن و سنت ہے۔ حضرت اگر واقعی حضرت ہے تو حضرت مبلغ ہوتے ہیں۔ مبلغ مینس مومن ہونے کی حیثیت سے ان پر خود عمل کرنا ضروری ہے، اور جانکار ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جسے آپ کا یہ گنہگار خادم پہنچا رہی ہے، چونکہ مجھے تھوڑی سی جانکاری اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے عطا فرمایا ہے، آپ سبوں کی دعائیں بھی شامل ہیں، تو یہ میری ذمہ داری ہے، عمل کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، اور جو جانکاری اللہ نے اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے عطا فرمایا ہے اس کو آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو اتنی محبتوں کے ساتھ ہر دن جو اعلان کرتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتا ہوں جی، تاکہ کل قیامت کے دن رب قدیر و جبار کی بارگاہ میں جب پوچھ تاچھ ہوگی تو کم سے کم کچھ کہنے کے لیے تو منہ رہے گا نا، یہ ریکارڈ رہے گا نا کہ پروردگار عالم میں نے تیرے بندوں کو تو بلایا تھا، میں نے تیرے بندوں کو تو بلایا تھا پروردگار عالم، اور محبتوں کے ساتھ کہاں سے بلایا تھا مولا؟ منبر رسول سے کب بلایا تھا مولا؟ جب میری اقتداء میں تیرے ان بندوں نے تیری کبریائی کا اعلان فرمایا تھا، اللہ اکبر پڑھا تھا، اسی وقت چہرہ پھیر کر کے تیرے ان بندوں سے کہا تھا میں نے کہ اے اللہ کے بندو آؤ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سماعت فرماؤ۔ تو جو بیٹھے تو الحمدللہ سونے پہ سہاگا ہے، اور بلا وجہ کوئی اگر چلے جا رہا ہے تو پھر اس کا حساب اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں میں، کہ مجھے جو اللہ نے اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے جو جانکاری عطا فرمائی ہے آپ تک پہنچانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ایسے ڈھونگیوں کے چکر میں پڑیں گے آپ جی؟ کبھی یہ دیکھیں گے کہ فلاں حضرت کے بیٹا ہیں، فلاں صاحب کے نواسا ہے، چونکہ یہی سب چکر چلتا ہے نا، فلاں صاحب کی، یہ سب اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رب قدیر و جبار نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں محترم، معظم، قابل قدر، عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ اب کسی کا نواسا ہو یا نہ ہو، اچھا ایک بتائیے، کسی کا نانا نمازی نہیں تھا، کسی کا نانا چوری کرتا تھا، کسی کا نانا ڈکیتی کرتا تھا، اب اس کا نواسا الحمدللہ دین حاصل کیا ہے، نماز کا پابند ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اسلام کے قانون پر وہ عمل کرتا ہے، تو کیا یہ گرفت میں اس لیے آ جائے گا کہ یہ چور کا ناتی ہے؟ اس کا عمل اس کے ساتھ، اس کا عمل اس کے ساتھ۔ اب اگر مان لیجئے اس کا پلٹ دیجئے اس کو، کسی کا نانا، کسی کا دادا بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، کسی کا باپ بڑا متقی و پرہیزگار، بڑے عالم رہے الحمدللہ، سنتوں کی جانکار رہے ہیں، عمل بھی بہت اچھا رہا ہے، پر بیٹا اگر عمل نہیں کر رہا ہے، بیٹا اگر عمل نہیں کر رہا ہے تو بیٹے کی بدعملی کی وجہ سے باپ کو بدنام کیا جائے گا؟ جی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز محترم وہی ہے جو متقی و پرہیزگار ہے، جو ہے متقی و پرہیزگار۔ جس کا باپ متقی تھا نہیں، جو ہے متقی و پرہیزگار۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ڈھونگیوں کو پہچاننا آسان ہو گیا نا۔ اب اس میں جائیں گے فلاں حضرت کے بیٹا ہے، فلاں حضرت کے نواسا ہے، کیا چہرہ چمک رہا ہے، اچھا گورا چٹا ہونا اچھا ہونے کی دلیل ہے، نیک ہونے کی دلیل ہے؟ تو یورپ کنٹری میں سب کے سب خوبصورت ہی ہیں، تو سب کو اللہ کا ولی مان لو، ہے نا بدھ بھائی؟ سب کے سب، ارے یورپ تو گیا نہیں کہ ٹی وی میں تو دیکھتا سب نا، موبائل میں دیکھتا نا، یورپ کنٹری میں کتنے خوبصورت خوبصورت لوگ ہیں بھائی۔ آپ وہاں نہیں گئے، میں وہاں نہیں گئے، لیکن دیکھتا ہوں نا، لوگوں سے سنتا ہوں نا، بہت خوبصورت ہے۔ تو چہرہ اور چمڑی کا خوبصورت ہونا اگر نیک ہونے کی دلیل ہے اگر، تو یورپ کنٹری میں سب کے سب نیک ہیں، جو چور ہے، چوہار ہے، چٹا ہے، بدھ کے پرستار ہیں، اینٹ پتھر کے پوجنے والے ہیں، سب کے سب نیک ہیں، تو پھر حضرت بلال حبشی کہاں گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پورے بھارت میں نہیں،
درجنوں ممالک میں ویسے کالے انسان نہیں ہے ویسے کالے انسان، لیکن چمڑا کالا تھا، دل کتنا سادہ تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ بلال شب معراج جب جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آواز سن رہا تھا بلال۔ جی میرے بھائی، یہ سب ڈھونگیوں سے بچیے، امڑا چمڑا سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دل کی دنیا دیکھی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارا چہرہ نہیں دیکھتا، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری صورت نہیں دیکھتا، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری نیت دیکھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ دل کی کیفیت، دل کی دنیا کو دیکھا کرتا ہے۔ تو یہ سب جو ڈھونگ مچا کر کے چلتے ہیں کہ فلاں کے نواسے ہیں، فلاں کے بیٹا ہے، تو فلاں جگہ سے آئے ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ اچھا فلاں جگہ سے آئیں گے تو نیک ہے وہ، اور ٹیٹاگڑھ میں نیک نہیں بن سکتا کوئی؟ کیا یار، کیا بٹوارا کر کے رکھا ہے جی۔ یہ جتنے یہ سب چل رہے ہیں نا ہمارے ہاں سنیت کے نام پہ، میرے بھائی یہ سیاست کی دوسری شکل ہے، سیاست کی دوسری شکل ہے میرے بھائی۔ ان ڈھونگیوں کو، یہ کمانے کھانے والے پیروں کو جنہوں نے پیشہ بنایا ہے، کوئی کاروبار نہیں ان کا۔ اللہ نے رزق کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا نا، اس میں سے کچھ اچھے ہیں الحمدللہ، جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، لیکن جن لوگوں نے پیری مریدی کو ذریعے معاش بنایا، لے کے جائیں گے، جب ختم ہونے والا ہوگا پھر مرید کے درمیان جی، پھر یہاں نذرانہ بیچارہ مرید میل میں کھٹ کر کے، گرمی برداشت کر کے، راتوں دن دکانداری کر کے، یہ کر کے وہ کر کے پیسہ جمع کرے گا، ٹھیک ہے، پڑوسی کے لیے پیسہ نہیں ان کے پاس، ماں باپ بیمار ہیں ان کے علاج کے لیے پیسے ان کے پاس نہیں ہے، ایک ضرورت مند کرا رہا ہے پڑوسی میں، اس کے لیے حضرت کو بنڈل بنا کر کے نذرانہ پیش کریں گے، جب ہو جائے گا بھرپٹا پھر چل جائے گا، آرام کی زندگی پھر گزارے گا، کھائے گا پیے گا، دیکھے گا کہ اب کم ہو رہا ہے، ٹکٹ کٹایا پھر مریدین کے ہاں۔ یہ کیا ہے؟ وہ آپ کی بہتری کے لیے آتے ہیں، وہ آپ کی اچھائی کے لیے آتے ہیں جی۔ ایسے لوگوں نے کبھی کسی مرید کو وضو کا طریقہ بھی بتایا ہے کیا؟ ہم تو نہیں جانتے، کہ اگر بتایا ہو تو بتائیے۔ بیٹا وہ خود ہی نہیں جانتا ہے وضو بنانا، تو وہ کیا وضو کا طریقہ بتائے گا؟ اس کی نظر میں خود ہی وضو کی اہمیت نہیں ہے تو وہ کیا وضو کی اہمیت بتائے گا؟ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے، ہمیں کدھروں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو نہیں دیکھنا کہ کون کیا ہے نہیں ہے۔ اگر دین پر کوئی قائم اگر ہے، سنت قرآن و سنت پر اگر عمل ہے تو ہمارا رہبر ہے، رہنما ہے۔ اگر قرآن و سنت پر عمل نہیں ہے تو وہ کسی کا بیٹا ہو، وہ کسی کا نواسا ہو، کسی کا پوتا ہو، ٹھوکریں سے ٹھوکروں میں اڑا دو، اسے تھوک دو ایسے لوگوں کو۔ اللہ پاک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کا نواسا دیکھ لینا، فلاں کا ناتی دیکھ لینا، فلاں کا پوتا دیکھ لینا، نہیں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، یہ قرآن، دوسری عطرت اپنی اولاد کو چھوڑے جاتا ہوں، دوسری حدیث پاک میں ہے سنتی میں اپنی سنت کو چھوڑے جاتا ہوں۔ تو ہمیں ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں تکنا ہے، اپنی حفاظت کے لیے، دین کے حفاظت کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے بہترین اور بے مثال قانون ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس لیے آئیے ان قوانین سے جڑیے، ان قانون کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ آپ کا یہ خادم یہی کوشش کرتا ہے کہ دین بتائیں اور دین پر ہم سبھی مل جل کر کے قائم رہیں، یہی کوشش ہے نا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔